اقراء اسلامک فاؤنڈیشن اسکول، جس کا رابطہ نمبر ہے 0332233736، جو کہ بلاک 17 فیڈرل بی ایریا میں کراچی میں واقع ہے۔ اس نے یہاں سے ہم نے تھر کے اندر وقف قربانی کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ یہ وقف قربانی اپنی نوعیت کا ایک تھوڑا سا مختلف ہم نے پروجیکٹ شروع کیا ہے۔ اس کا مقصد دو ہیں، ایک نہ صرف یہ ہے کہ وہاں پہ موجود غریبوں میں گوشت کی تقسیم کو مدارس کے ذریعے ممکن بنایا جائے، دوسرا کام یہ ہے کہ اس کے ذریعے اس مدرسے کو خود کفیل بنایا جائے۔ ہم نے ان کو اس سال جو ہے تقریباً 1 لاکھ روپے اس مد میں دیے ہیں، تاکہ وہ 1 لاکھ روپے سے انہوں نے 2 گائیں خریدیں۔ 2 گائیں خریدنے کے بعد اس میں سے 10 سے 15 ہزار روپے اوپر رکھ کے اس کو ہمیں دیتی ہیں، اور ہم نے اب فی حصہ جو ہے اسے 7,500 میں اب ہم وقف کا دے رہے ہیں تقریباً۔ تو اس طریقے سے اس مدرسے کو، جس نے یہ پہلے خرید لی ہیں، اس کو ہر گائے پہ 7 سے 8 ہزار روپے جو ہے منافع ہوگا، اور وہ منافع مدرسے کے اندر چلا جائے گا۔ اگر ہم نے 7 سے 8-10 گائیں جہاں پہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہمیں 80,000 روپے تک، 90,000 روپے تک ہمیں جو ہے ایک اضافی جو ہے منافع حاصل ہو جائے گا۔ اس طریقے سے سال بھر کا اس مدرسے کا خرچہ جو ہے، جو کہ لگ بھگ 1 لاکھ روپے ہے، وہ اس کا کافی حد تک اس سے نکل آئے گا، اور وہ پیسے بچے رہیں گے۔ تو اور دوسرا مقصد یہی ہے کہ مدرسے کو ہم بیس بنا کر اس کی گوشت کی تقسیم کریں، تاکہ لوگ جو ہے مدرسے کی طرف زیادہ رجوع کریں، اور یہ کہیں کہ یہ مدرسہ جو ہے ہمارے ضرورت میں ہمارے وقت کام آئے گا۔ جتنا یہ مدرسہ رہے گا، یہاں کی اذانیں آئیں گی، یہاں لوگ نماز پڑھنے آئیں گے، لوگ جو ہے مسجد کی طرف رجوع کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی 20 سے 25 بچے الحمدللہ جو یہاں پہ نہیں تھے وہ آ گئے ہیں۔ اس علاقے میں جہاں کلمہ بھی بچوں کو نہیں آتا، بڑوں کو بھی نہیں آتا، انہوں نے الحمدللہ کلمے بھی پڑھ لیے ہیں۔ تو اب انہوں نے تقریباً جو ہے وہ ناظرہ قرآن جو ہے وہ شروع کر دیا ہے، قاعدہ بھی شروع کرا دیا، ان بچوں کو نماز بھی سکھا رہے ہیں، ان کے بڑے بھی آ رہے ہیں۔ اب یہ 2-3 صفحے امام صاحب نے بتایا ہے کہ وہ مسجد میں ہو رہی ہیں، اور بچے بھی 20 سے 25 بچے جو ہے وہ ناظرہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا اقدام ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مدرسہ جو ہے وہ خود کفیل ہو جائے۔ اس طریقے سے یہ اس اسکیم کے ذریعے مدرسہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے گا۔ اگلے سال جب یہ پیسے پورے 1 لاکھ روپے ہم نے دیے تو وہ 1 لاکھ روپے بچ جائیں گے، اس کے اوپر سے 90-80 ہزار روپے جو آ جائیں گے، جس سے وہ اپنا ماہانہ خرچہ نکالیں گے۔ پھر اس 1 لاکھ روپے سے میں اور تھوڑے بہت اگر کہیں اور سے آ گئے تو ہم یہ کر کے ان کو پھر اور مال مویشی خرید دیں گے۔ وہ مال مویشی، کیونکہ تھر کی بیسک معیشت جو بنیادی معیشت ہے وہ مال مویشی کی خرید و فروخت ہی ہے۔ تو وہ جب یہ مال مویشی پھر اگلے سال بقرعید کا وقت آئے گا، یا لوگ اپنے کیا کہتے ہیں دیگر میں قربانی کرتے ہیں، جس طریقے سے عقیقے کے اندر ہوتے ہیں اور وہ صدقے کی قربانی ہوتی ہے، وہ اس طریقے سے وہاں پہ ہوتی رہے گی۔ تو وہ لوگ جب لیں گے تو اس طریقے سے اس مدرسے کو اگلے سال تک جب بکری خرید لیں گے تو اس سے پھر جو ہے وہ، اور پھر بکرے خرید لیں گے سستے داموں میں، جس وقت سستا ہوگا وقت، تو ان کو اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ اور فائدہ ہو جائے گا۔ اس طریقے سے 1 سال کے اندر ہی میرا خیال ہے یہ مدرسہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا، اور لوگوں کو اس کے مد میں لوگوں کو گوشت بھی ملے گا، غریبوں تک جو بیچارے کھا پی نہیں سکتے ان کو گوشت۔ اس کے علاوہ دوسرا پہلو یہ آئے گا کہ اگلے سال تک جب ہمارے پیسے آ جائیں گے تو بچے جو کہ مدرسے کے ساتھ منسلک ہوں گے اور جو قرآن شریف کو ختم کریں گے اور انہیں کلمہ سیکھ لیں گے، نماز کی پابندی کریں گے، ان نمازیوں کے لیے ہم یہ کوشش کریں گے کہ ان کے لیے بھی، ان کے گھر کے لیے بھی 1 گائے مدرسے کے اندر باندھ دیں، اور وہ مدرسے کے اندر بن جائے گی تو وہ پھر جب وہ بکے گی تو انشاءاللہ اس کا منافع بھی ان کو آتا چلا جائے گا۔ تو اس اسکیم میں زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور اس طریقے کی اسکیموں کو مدارس میں شروع کرائیں، تاکہ وہ دور افتادہ علاقے جہاں پہ ہم اپنے چندہ نہیں دے پاتا کہ وہ، تاکہ سیلف فائنینسنگ اسکیم کے تحت وہ اپنے آپ کو نہ صرف سیلف فائنینس کر سکیں، بلکہ اپنے ارد گرد کے جو مسلمان ہیں، جو ان سے منسلک ہیں، جو امام صاحب ہیں ان سے منسلک ہیں، اور جو لوگ جو مسجد کی خدمت گزار ہیں ان سے منسلک ہیں، ان کی بھی کفالت کا انتظام کیا جا سکے۔ یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو پیسے دیتے ہیں، اور وہ لوگوں کو کنزمپشن کے لیے، صرف کے لیے دیتے ہیں، وہ صرف کر کے کھا پی کے، اور کوئی ان کا وہ دیکھ بھال نہیں ہوتی کہاں خرچ کیا ہے۔ مدرسے کے بھی اندر اسی طریقے سے دیا جاتا ہے، پھر اگلے سال پھر مدرسہ کھڑا ہوا ہوتا ہے کہ پھر مجھے چندہ چاہیے، پھر مجھے پیسے چاہیے، وہ فرد پھر کھڑا ہوتا ہے، تو ہم کب تک تو ان کو کبھی بھی خود کفیل نہیں بنا رہے ہیں۔ ان کو ہم خود کفیل بنائیں، مدارس کو خود کفیل بنائیں۔ اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی اسکیم کے ذریعے انشاءاللہ یہ مدرسے کا پائلٹ پروجیکٹ ہمارا کامیاب ہوتا ہے تو پھر ہم جو ہے
اگلے سال چل کر جو ہے وہ جو ہے اس کو ہم بنا سکتے ہیں. لوگ اس میں شامل ہوں, اس میں نہ صرف والنٹیئر کریں بلکہ گروپ کی صورت میں شامل ہوں اور اس کی ایک تنظیم سازی کریں. ابھی تو یہ میں نے اپنے آپ اور اپنے ایک آدھ دو لوگوں سے مل کے بنایا, اور لوگ بھی اس میں شامل ہوں اور اس کو تنظیمی صورت میں آگے بڑھائیں. اور ایک مدرسہ نہیں, پھر ہم دوسرے مدرسے میں یہ کام کریں, تیسرے مدرسے میں, ایک علاقہ نہیں دوسرے علاقے, تیسرے علاقے کے اندر یہ کام کریں. میں نہیں کروں بلکہ اور لوگ بھی اس اسکیم کو اپنے طور پہ اڈاپٹ کریں, آگے کام کریں. مگر مقصد یہ ہونا چاہیے مدرسہ خود کفیل ہو جائے. اس سے منسلک جتنے لوگ ہیں وہ مدرسے کی تنخواہ پہ نہ چلیں, اور ان کے اندر جو لوگ مسجد کے ساتھ منسلک نمازی ہیں ان کو زیادہ زیادہ جو ہے معاش کا ذریعہ بن سکے. وآخر دعوانا ان الحمد. اور اس علاقے کی معاش کو دیکھیں, کیونکہ میں اکانومسٹ ہوں, میرا کام ہی یہی ہے, تو میں اس کے علاقے کی معاش کو دیکھتا ہوں, اس کے معاش کے لحاظ سے وہاں پہ ہم سیٹ کرتے ہیں کہ کیا معاش ہونا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.